السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ قادر الرزاق اللطیف، الصلاۃ والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ المرتضیٰ والمجتبیٰ وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ توئی آقائے من مولائے من والی جان من، توئی دانی کے جز و کس ندارم یا رسول اللہ۔ دم آخر نمائی جلوے دیدار جامی راہ، ذلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، ذلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ یہ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، یا رسول اللہ یہ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، اور حق نے آپ ہی کے خاطر ہے سواری ساری، حق نے آپ ہی کے خاطر ہے سواری ساری۔ یا نبی آپ بنا دو تو محشر میں بن جائے گی، یا نبی آپ بنا دو تو محشر میں بن جائے گی، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری۔ اچھے ان کے ہے تو پھر اے کیف برے کس کے ہے، اچھے ان کے ہے تو پھر اے کیف برے کس کے ہے۔ اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری۔ ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پھر سے اپنے اس مقدس دربار کی حاضری سے سرفراز فرمایا۔ یہ جو ہم مسجدوں میں آ کر اول ساعت بیٹھ رہے ہیں، در حقیقت یہ ہمارا کارنامہ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے جو ہم کو کھینچ کر لا رہا ہے، اللہ کا فضل ہے جو ہم کو کھینچ کر لا رہا ہے۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روایت نقل کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار تھا جو 12 سال سے مسلسل اللہ کا ذکر کر رہا تھا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ 12 سال بیت گئے، 12 سال بیت گئے، شیطان آ کر اس کو وسوسہ ڈالنے لگا کہ جو تو ذکر کر رہا ہے وہ ذکر تیرا قبول نہیں ہو رہا ہے، اگر وہ ذکر قبول ہوتا تو اس کی کوئی گارنٹی ہوتی، کچھ جواب آتا۔ وہ اسی کشمکش میں ذکر کرنا بھول گیا اور سو گیا، اس نے ذکر چھوڑ دیا۔ شیطانی وسوسوں میں ہاتف غیبی سے صدا آتی ہے کہ میرے بندے آج تو ذکر کیوں نہیں کرتا، آج تو ذکر کیوں نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا کہ مولا اگر میرا ذکر تو قبول کرتا تو مجھے کچھ دلیل ملتی، مجھے کچھ جو ہے اس کا بدلہ ملتا، تیرا جواب آتا، مجھے کیا پتا کہ میرا ذکر قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ہاتف غیبی نے صدا لگائی، ارشاد ہوا کہ تو نے جب پہلی بار اللہ کہا تھا ہم نے قبول کیا، اسی لیے دوسری دفعہ تجھ کو اللہ کہنے کی توفیق ہوئی۔ اگر پہلا قبول نہ ہوتا تو تجھ میں طاقت ہی نہ ہوتی کہ تو ہمارا ذکر کرتا۔ تو یہاں سے علماء اکرام بیان کرتے ہیں، صوفیہ اعظام بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھی اور اگر وہ ظہر میں مسجد میں حاضر ہوتا ہے تو سمجھ جانا اللہ نے اس کی فجر کو قبول فرما لیا ہے۔ ظہر پڑھتا ہے عصر میں آ گیا، سمجھ جانا اللہ نے اس کی ظہر کو قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے جو ہم مسجدوں میں آ کر بیٹھ رہے ہیں یہ ہمارا کارنامہ نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے جو ہم کو کھینچ کر لا رہا ہے، اللہ کی عطا ہے جو ہم کو کھینچ کر لا رہی ہے۔ اور ایک چیز آپ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر غضبناک ہوتا ہے،
جب وہ کسی بندے سے نفرت کرنے لگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ نہ اس کا بینک بیلنس ختم کرتا ہے، نہ اللہ اس کے رزق میں کمی دیتا ہے، بلکہ اللہ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے، عبادت کا مزہ چھین لیتا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتا بھی ہے تو سجدوں میں اس کو سکون نہیں ملتا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس سے سجدوں کی توفیق کو چھین لیتا ہے، دل کے سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ جو نماز تم کو اطمینان قلب نہ دے، آپ اس کے اوپر نظر ثانی کرے، آپ دیکھیں کہ میری نماز میں کون سی غلطیاں ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ میں عبادت میں کون سا خلل کر رہا ہوں کہ مجھے سکون نہیں ملتا۔ اور اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے باوجود جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، جی لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، گالی غلوچ کر رہا ہے، تو سمجھ جانا ایسے آدمی کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ نماز پڑھنے والا نمازی جو ہوتا ہے نا، وہ خوش اخلاق ہوتا ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے، جس سے اللہ کی دوستی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اخلاق کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ بد اخلاقوں کو اللہ اپنا محبوب نہیں بناتا، بد اخلاقوں کے مقدر میں اس کی ولایت، اس کی رضا نہیں آتی۔ کوشش کریں کہ عبادت ایسی کریں جیسے اس کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے ساری انسانیت کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ میں پیدا ہوا، آپ پیدا ہوئے، ہم سے پہلے لوگ ہزاروں کروڑوں لوگ پیدا ہوئے، آگے بھی ہوں گے۔ ان تمام کے پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں۔ ایک بندہ مومن کے اوصاف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی پہچان کیا ہے، علامت ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، دل سے اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے۔ کیا ہے بولیے؟ دل سے تصدیق کرنا، دل سے ماننا کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کبھی آپ نے اس کلمے کے اندر اس کے معنوں کو دیکھا؟ کبھی آپ نے یہ کلمے میں آنے والی لائے نافیہ کو دیکھا؟ یہ لائے نفی جنس ہے، ہر چیز کی نفی یہاں پر ہو رہی ہے۔ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب دیکھیے، ایمان مجمل لیجئے، ایمان مفصل لیجئے، آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ شہادت دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ کہ میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کی صفتوں پر۔ کس پر بولیے؟ میں نتیجے پر آ رہا ہوں، اس کی صفتوں کے اوپر۔ آپ نے اقرار تو کر لیا کہ اللہ ایک ہے، آپ کو یہ بھی اقرار کرنا ہوگا کہ وہ اس کی صفتیں جیسی ہے ویسا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ اب ذات کا آپ نے جو ہے اقرار کر لیا، اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق۔ اب یہاں پر آپ کو یہ ماننا پڑے گا، یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا، اللہ کے سوا رزق دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا مارنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا جلانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا وہاب دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا عفو و درگزر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی صفتوں میں یکتا ہے۔ جس کا عقیدہ ہو کہ اللہ کی ذات اور صفتیں کوئی نہ اس کی برابری میں آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس میں شریک ہو سکتا ہے، یہ تصدیق بالقلب ہوا۔ پھر اقرار باللسان، زبان سے بولنا چاہیے، زبان سے یہ کلمہ ورد، آپ کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اظہار بالاعمال،
عمل سے جو ہے اسلام ظاہر ہونا ہے۔ جب اللہ کے سوا مارنے والا کوئی نہیں تو دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنا نہیں ہے، کسی روڈی سے، کسی پہلوان سے ڈرنا نہیں ہے، کسی سے نہیں ڈرنا ہے جب اللہ کے سوا کوئی مارنے والا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، اگر ساری دنیا تجھے مارنا چاہے اور اللہ بچانا چاہے تو کوئی تجھے مار نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ تجھے نقصان پہنچانا چاہے، سب تجھے بچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ کیوں؟ تقدیر جو ہے، جو لکھ دی گئی وہ ہو کر رہے گی، وقوع ہو کر رہے گی۔ اللہ نے مقدر میں جو لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ جب مقدر میں لکھ دیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نہ کوئی تم کو مار سکتا ہے، نہ تمہارا رزق چھین سکتا ہے۔ بولیے، نہ کوئی تمہیں مار سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، نہ ہی تمہارا رزق چھین سکتا ہے۔ اب انسان جو ہے زندگی جو گزار رہا ہے وہ موت کے خوف میں گزار رہا ہے۔ جو حقیقی مومن ہوتا ہے نا، اس کو موت کا خوف نہیں ہوتا، اس کو موت کا خوف نہیں ہوتا۔ مرنا آج بھی ہے، کل بھی، جب طے ہے موت طے ہے۔ لیکن موت کے خوف میں جو ہے مومن زندگی نہیں گزارتا۔ موت مومن کے لیے معراج ہے، موت مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ کیوں؟ زندگی بھر جس کے اوپر درود و سلام پڑھتا رہا، موت کے وقت اس نبی کا دیدار ہونے والا ہے، قبر میں اس نبی کا دیدار ہونے والا ہے۔ تو موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز روح پرواز فرماتے ہیں کہ موت جو ہے محبوب کو محبوب سے ملانے کا نام ہے۔ موت جو ہے چاہنے والے کو معشوق سے ملانے کا نام ہے۔ تو موت کے بعد میں آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کا دیدار کریں گے۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں۔ اظہار بالاعمال، عمل سے ظاہر ہونا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ نہ آپ کا رزق کوئی ختم کر سکتا ہے۔ جی آج چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کیا ہوتا، کاروبار اگر تھوڑا نہیں چلا تو بولتے نہیں کوئی کرا دیے ہوں گے ہمارے اوپر۔ تھوڑی آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، بولے کوئی جادو کرا دیے ہوں گے۔ جاہل عاملوں کی چکر میں آج ہمارے کئی مسلمانوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ جاہل عاملوں کی چکر میں عقیدے تباہ ہو رہے ہیں، عقیدے تباہ ہو رہے ہیں۔ کفریہ چیزیں کر 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 مسلمان جو ہے شرک کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں۔ جب آپ کا رزق کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جب تک نہ چاہے آپ کا رزق کوئی روک نہیں سکتا، نہ آپ کو موت دے سکتا ہے، تو خوف کس بات کا ہے؟ خوف کس بات کا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اسی سے مانگو، اسی سے مانگو۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوا اپنے حاصل کلام کی طرف جا رہا ہوں۔ جو سن رہے ہیں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو خود بھی دین پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، واہلکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، دوسروں کو کیسے بچائیں؟ دوسروں کو کیسے بچائیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دین پر عمل کرو، اسلام پر عمل کرو، تم دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اور یہی حکم اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو دو، وہ اس پر عمل کر لیں گے، وہ بھی دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے۔ تو بہترین آدمی یہ ہے جو اپنے گھر والوں میں دین چھوڑے، وراثت میں دین چھوڑے، وراثت میں دین چھوڑے۔ وہ بڑا آدمی نہیں ہے جس نے اپنی اولاد کے لیے بڑے بڑے پراپرٹیز چھوڑے ہو، وہ بڑا آدمی نہیں ہے جس نے اپنی اولاد کے لیے بڑا سا بینک بیلنس چھوڑا ہو۔ سب سے بہترین اور اعلیٰ انسان وہ ہے جو اپنی اولادوں کو اپنی وراثت میں دین کا تحفہ دیتا ہے،
دین کا تحفہ دیتا ہے، دین کا تحفہ دیتا ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے ہمارا حال؟ جب داڑیاں سفید ہوتی ہے تب اللہ ہمیں یاد آتا ہے، تب اللہ ہمیں یاد آتا ہے۔ جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں آپ نوکری سے، جب نماز آپ کو یاد آتی ہے۔ ارے وہ جوانی کے دن جس میں اللہ نے تمہیں قوت بخشی تھی، وہ جوانی، وہ شباب جس میں اللہ رب العزت نے تمہیں طاقت دی تھی کہ تو کھڑا ہو کر لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کر مجھے راضی کر سکتا تھا، تہجد میں اٹھ کر تو سجدے طویل طویل سجدے کر سکتا تھا، تو خدمت خلق میں اپنے قدم ڈال کر اپنی زندگی کو صرف کر سکتا تھا، تو مظلوموں کی مدد کر کر جو ہے عبادت کا ثواب پا سکتا تھا۔ اس دور میں آپ نے دین کو پسے پشت ڈالا تھا، اور آج جب لاغر ہو گئے، آج جب کمزوری تم کو لاحق ہو گئی، تو تم کو اللہ کا دربار یاد آ رہا ہے، تمہیں اللہ کا گھر یاد آ رہا ہے، تمہیں مسجدیں یاد آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسی کڑوی حقیقت رکھی ہے جس کو موت کہا جاتا ہے۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، ضروری نہیں کہ عمر طویل ہونے کے بعد میں موت آ جائے، ضروری نہیں کہ بال سفید ہونے کے بعد موت آ جائے، جب چاہے جدھر چاہے جب موت آ سکتی ہے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کا کچھ وقت جو ہے ڈکلیئر نہیں ہے۔ تو آپ کس امید میں ہے کہ میں ریٹائرڈ ہو کر اللہ والا بن جاؤں گا، میں ریٹائرڈ ہو کر مسجد میں آ جاؤں گا، 5 وقتہ نمازی بن جاؤں گا؟ اگر آپ کو دوسری صبح نہ ملی تو کیا کریں گے آپ؟ اگر دوسری صبح آپ کو نہیں ملی تو کیا کریں گے آپ؟ ہر گناہگار یہ سوچ کر گناہ کر رہا ہے کہ میں کل سدھر جاؤں گا، 1 سال بعد سدھر جاؤں گا، یہ گناہ کرنے کے بعد سدھر جاؤں گا۔ ارے اگر گناہ کرتے وقت اگر روح قبض ہو جائے تب کیا کرو گے؟ تب کیا کرو گے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی شے موت کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، کثرت سے کرتے رہو، کیونکہ جسے موت یاد ہوتی ہے نا، جسے موت یاد ہوتی ہے نا، وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ جس کو موت یاد آ جائے، جس کو قبر کے اندھیرے یاد آ جائے، وہ گناہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ہم کھلے عام گناہ کر رہے ہیں، ہم مجمع میں گناہ کر رہے ہیں، ہم تنہائیوں میں گناہ کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، اگر تم لوگوں کے بیچ میں گناہ کرتے ہو تو لوگ تمہارے گناہ کے گواہ ہو جائیں گے، اگر تنہائی میں گناہ کرو تو اللہ اس کا گواہ رہے گا، اللہ اس کا گواہ رہے گا۔ یاد رکھے، لوگ دیکھے یا نہ دیکھے، یہ سوچے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی محفل سے زیادہ تنہائی پاکیزہ ہو، تنہائی پاکیزہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں میں کیسے ہیں، لوگوں میں آپ کیسے ہیں، لوگوں میں آپ گناہ نہیں کرتے، لوگوں میں آپ متقی بن کر پھر رہے ہیں، لیکن آپ تنہائی میں اگر گناہ کر رہے ہیں تو آپ سے بڑا بدبخت آج بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ تم پر ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے اعمال کو، تمہاری زندگی کو، تمہاری تنہائی کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود تم گناہ کر کر یہ اعلان کر رہے ہو، ہاں میں بے نیاز ہو چکا ہوں، میں بے نیاز ہو چکا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہونے والا، مجھے کوئی کچھ نہیں کرنے والا۔ یاد رکھے، یاد رکھے، گناہوں کو چھوڑے، تنہائی میں ہونے والے گناہوں کو چھوڑے، مجلسوں میں، محفلوں میں، لوگوں کے مجموعوں میں ہونے والے گناہوں کو چھوڑے، تکبر چھوڑ دیں۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے۔ کیا ہے؟ تکبر میری چادر ہے، جس نے تکبر کیا اس نے میری چادر کو چھیننا چاہا۔ اس انسان کو تکبر کس لیے؟ وہ انسان تکبر کیوں کرے؟ محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ انسان کی ناک میں سے غلاظت جا رہی ہے، آنکھوں سے غلاظت جا رہی ہے، کان سے میل نکل رہا ہے، وہ انسان جو غلاظتوں کا کپا ہے، غلاظتوں کا منبع ہے، وہ انسان تکبر کیسے کر سکتا ہے؟ تکبر تو اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے، تکبر اس کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ یہ خیال نکال دیں۔ آج یہی خیال ہے نا کہ میں اعلیٰ ہوں، میں لوگوں سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، میں کامل ہوں، میں فلاں ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ چیز کو نکال دے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ سرکار غوث العظم کے خلیفہ ہے، سرکار پیران پیر کے خلفاء میں آپ کا شمار ہے۔ سرکار سیدنا ابو الحسن شاذلی کا گزر ایک پل پر سے ہو رہا ہے، ایک پل پر سے آپ کا گزر ہو رہا ہے۔ چھوٹا سا پل ہے، ایک آدمی جا سکتا ہے۔ ایک طرف سے امام ابو الحسن شاذلی جا رہے ہیں، دوسری طرف سے کتا آ رہا ہے، حقیر جانور ہے، کتا آ رہا ہے۔ حضرت نے دیکھا کتا آ رہا ہے، چلنے کا تو ایک ہی آدمی کا ہے، یا یہ چلے یا میں چلوں۔ حضرت چھلانگ لگا کر نیچے پانی میں کود گئے۔ نیچے پانی گندا تھا۔ مریدین نے یہ چیز کو دیکھا، حضرت سے دریافت کیا کہ سرکار یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ کتے کو ہکال سکتے تھے، لیکن آپ پانی میں کیوں کود گئے؟ تو آپ ارشاد فرمانے لگے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے خیال آیا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ اولیاء اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ کہا کہ مجھے خیال آیا کہ شاید اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ اس کتے کا مقام ہوگا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو پانی میں گرا لیا۔ تو بتائیے، جب بڑے بڑے بزرگوں کا یہ عمل تھا تو ہم کو تکبر کیسے زیب دے سکتا ہے؟ ہماری بڑائی کیا ہے؟ وہ انسان جو غسل کا بھی محتاج ہے، وہ انسان جو غسل کا محتاج ہے، جس کو غسل دیا جاتا ہے، میت مر جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، محتاج ہے، کفن کا محتاج ہے، میاں اس کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ تکبر نکال لے اپنے سینے سے، یہ سوچے کہ سب سے بڑا حقیر میں آدمی ہوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ ورفع اللہ درجات۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ اس کے تمام درجوں کو بلند فرما دیتا ہے، اللہ اس کے تمام درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے لیے جھکیں۔ آج کسی سے اگر آپ کا جھگڑا ہو گیا، بحث ہو گئی، تو آج کیا حال ہو گیا مسلمانوں کا معلوم ہے؟ بولے سی یو ان کورٹ میں دیکھ لیں گے، وکیل کھڑا کر لیں گے، جی سالوں سال لڑائی ہوتے رہتی۔ کس سے؟ مسلمانوں سے لڑ رہے ہو، مسلمان سے لڑ رہے ہیں، سالوں سال لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو معاف کرنے سے تمہاری عزت جاتی ہو تو میدان محشر میں مجھ سے عزت لے لینا، مجھ سے عزت لے لینا۔ یہ سوچو کہ وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے۔ ارے مسلمان بھائی تو دور کی بات ہے، آج سگے بھائیوں میں جھگڑا ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے کئی واقعات میں دیکھتا ہوں، عوام کے بیچ میں رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے سالوں سال بات نہیں کرتا، سالوں سال بات، پراپرٹی کے مسئلے ہیں، یہ مسئلے وہ مسئلے ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے بات نہیں کرتا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی عزت نہیں کرتا۔ یہ حالات ہماری قوم کے ہو، جب گھر کے اندر ہمارے پاس اتحاد نہیں رہا تو آپ محلے میں اتحاد کہاں سے لائیں گے؟ گھر کے اندر اتحاد قائم کرو، گھر کو مضبوط کرو۔ اگر آپ کا چھوٹا بھائی آپ کی بات نہیں سنتا تو اس میں آپ ہی کا جو ہے نقصان ہے، اس میں آپ ہی کا قصور ہے۔ کیوں؟ آپ نے اپنا بڑپن کھو دیا ہے، آپ نے اس کو صحیح تربیت نہیں دی۔ بھائی کے معنی کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو ہی سمجھاتے رہیں گے کہ دین کیا ہے، اخلاق کیا ہے، گھر کے اندر نہیں؟ بولے کسی نے کیا خوب کہا، پہلے چراغ جو ہے گھر میں لگاؤ پھر مسجد میں لگاؤ۔ تو دین کی شروعات پہلے گھر سے ہونی چاہیے، دین کی شروعات گھر سے ہونی چاہیے، گھر میں دین کا ماحول ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کیسا ماحول ہے؟ ہر جھگڑے میں ہمارے پاس
قرآن مقدس نکلتا، قسم کھاتے ہیں۔ بولے عورتوں کی لڑائی میں، خواتین کی لڑائی میں جھگڑے جب ہو رہے ہیں تو اللہ کی کتاب اور مسلمانوں کا یہ المیہ ہے ہمارا، اس پر تعجب کرنا چاہیے کہ ہماری قوم کیسی ہو گئی۔ وہ کتاب جو کافروں کو اسلام میں داخل کرتی ہے، وہ کتاب جو عام لوگوں کو تقویٰ دکھاتی ہے، وہ کتاب جو گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ چلاتی ہے، وہ کتاب جس کا حرف حرف پڑھنا عبادت ہے، وہ کتاب آج ہمارے پاس دو ہی موقعوں پر نکل رہی ہے، یا میت میں پڑھنے کے لیے نکلتی ہے یا لڑائی میں قسم کھانے کے لیے نکلتی ہے۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہو کتنے آدمی یہاں پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو روزانہ قرآن مقدس پڑھ رہے ہیں؟ ارے جو کتاب اللہ نے ہمارے نبی پر نازل فرمائی ہے اس سے ہمارا کچھ تعلق ہی نہیں رہا، اس سے ہمارا کچھ تعلق ہی نہیں رہا، پھر ہم مسلمان ہیں، پھر ہم جنت میں جانے کے دعوے دار ہیں۔ ارے وہ مسلمان، وہ مسلمانی کیسی ہے جس کو تجوید سے قرآن پڑھنا تک نہ ہے؟ تجوید سے تم قرآن تک نہیں پڑھ سکتے، تم کیسے مسلمان ہو؟ تو قرآن مقدس کا حال یہ ہو گیا کہ لڑائی جھگڑوں میں جو ہے، ساس بہو کے جھگڑوں میں قرآن نکل جاتا۔ ارے قرآن قسم کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ تمہارے قسمیں کھانے کے لیے اللہ نے نازل نہیں کی، بلکہ یہ کتاب تم کو اندھیروں سے نکال کر اللہ کے نور کے اجالوں میں لے جانے کے لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن کی اہمیت کو سمجھو، عظمت کو سمجھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو اپنی اولادوں کی پرورش کرے تو کیسے کرے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں سکھاؤ؟ ذرا زور سے کہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ، تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت، نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کا پڑھنا سکھاؤ۔ کتنے باپ ہیں جو اپنی اولادوں کو عشق رسول بتا رہے ہیں، کتنے باپ ہیں جو اپنی اولادوں کو رسول کی آل کی محبت بتا رہے ہیں۔ نہ ہی قوم کا تعلق، باپ کو ہی نہیں معلوم کہ رسول کی عظمت کیا ہے، باپ کو ہی نہیں معلوم کہ رسول کی آل کی عظمت کیا ہے، باپ خود تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو اولاد کو کیا بتائے گا؟ اولاد کو کیا بتائے گا؟ آج جو ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، آج وہ لوگ جن کو طہارت لینے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وہ کافر آج مسلمانوں پر انگوش زنی کر کر کہہ رہے ہیں دیکھو مسلمان کیسے ہیں، یہ زندگیاں کیسی گزار رہے ہیں۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ ہمارا نبی سب سے بہترین ہے، لیکن اسی نبی کی آج قوم اس دور میں آپ دیکھیں تو سب سے بدترین ہوتی جا رہی ہے، گرتی جا رہی ہے، دولت کی لالچ میں ہو، گناہوں کے ہوس میں ہو، اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہی ہے۔ آج وہی قوم کہ اگر کسی راستے کے اوپر کچھ پتھر ہوتا، کسی راستے کے اوپر تکلیف دہ چیز ہوتی تو لوگ کہتے شاید اس محلے میں مسلمان نہیں رہتے۔ مسلمانوں کے محلے کیسے ہوتے تھے؟ راستوں میں پتھر تک نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آج کیا حال ہے؟ ہم خود اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف راستوں میں کانٹیاں بچھا رہے ہیں۔ بتائیے یہ کیسے مسلمان آپ ہے؟ کیسے مسلمان آپ ہے؟ آج اپنے گھروں کی طرف متوجہ ہو۔ بچہ جب ہو رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کے لیے بہترین تحفہ باپ کا کیا ہے؟ کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ کیا رکھا جائے؟ ذرا زور سے بولیے۔ اولاد کے لیے باپ کا بہترین تحفہ یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ لیکن آج مسلمانوں کے گھروں میں جب بچہ یا بچی ہوتی ہے تو وہ گوگل کے اوپر مسلم نیمز مارتے، مسلم بوائے نیمز، مسلم گرل نیمز۔ اب وہ گوگل کیا کیا کی اٹھا کے نامہ دے رہا، عجیب قسم کے نام ہیں۔ کوئی اپنے بچے کا نام مروان رکھ دے رہا، جی عجیب نام ہے جس کے معنی جو ہے ایک دم تباکن معنی ہیں۔ بولے نام جیسا ہو بچے کے اوپر صفت ویسی آتی، بچے کی زندگی میں اس کے اوصاف پائے جاتے۔
تو اپنی اولاد کے بہترین نام رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کے نام حمزہ کے نام پر رکھو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کے نام علی کے نام پر رکھو، علی کے نام پر، یعنی سرکار فرما رہے ہیں کہ ایسے نام رکھو جو تمہارے نبی کے وفادار ہیں۔ نبی کے وفاداروں کا نام رکھو گے، علی کے وفاداروں کا نام رکھو گے تو بچے کے اندر علی کی غلامی والی کوالٹی آئے گی، نبی کی غلامی والی کوالٹی آئے گی۔ اگر غداروں کے نام رکھو گے تو بچے کے اندر غداروں کی صفت آئے گی، غداروں والی صفت آئے گی۔ آج بدترین نام رکھ رہے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا بڑا ہوا تو حال یہ ہوتا ہے، جو سن رہے ہیں درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بڑا ہوا تو اس کو اسکول میں ڈالتے، لاکھوں روپے لگا کر اسکول میں ڈال رہے ہیں۔ بولے بچہ ہمارا انگلش بولنا، پھر بچہ پڑھائی میں کمزور ہے، اس کو ٹیوشن لگا رہے، آپ ہزاروں روپے ڈال رہے ہیں۔ بولے ہزاروں لاکھوں روپے ڈال کر بچوں کو تعلیم تو دے رہے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بچے کو پہلے ہم قرآن مقدس کا علم سکھائیں گے، ایسا بنائیں گے اس کو کہ وہ خود نماز پڑھ سکے یا نماز پڑھا سکے، اس کو دین کی تعلیم دو۔ یہ مسجد میں آ کر آدھا گھنٹہ آپ بیٹھتے یہاں پہ، آدھے گھنٹے میں آپ کو کتنا دین ہم سکھائیں گے؟ اب علماء پہ بولتے علماء کام نہیں کر رہے، علماء کام نہیں کر رہے۔ تربیت گھر میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کے لیے سب سے پہلی درسگاہ یعنی مدرسہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں کی گود میں علم دین حاصل ہونا چاہیے، ماں کی گود میں بچوں کو علم دین حاصل ہونا چاہیے۔ آج کل کی مائیں کیا کر رہی ہے؟ بچہ گود میں ہے، ٹی وی کے اوپر سیریل چل رہے، پاکستانی سیریل، بات بات پہ طلاق کی بات چل رہی، خلا کی بات چل رہی، ایک عورت کہیں جو ہے لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے، ایک مرد کی کئی عورتیں ہیں۔ ایسے بدترین ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، تو یہ بدترین ماحول پرورش والا بچہ بڑا ہو کر جو ہے کیا اسلام پر زندگی گزارے گا، کیا دین پر زندگی گزارے گا؟ تو آج سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ معاشرے کو اگر سدھارنا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو، دین کی تعلیم دو۔ آپ اس کو ڈاکٹر بنائیے، آپ انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، آپ اس کو ہائر سے ہائر ایجوکیٹڈ بنائیے آپ، لیکن پہلے آپ اس کو گھر میں مسلمان بنائیے۔ آپ کا یہ فریضہ ہے، آپ اسے مسلمان بنائیے۔ مسلمان بنانے کے بعد سب بنائیے۔ آج یہی وجہ ہے کئی مسلمان ڈاکٹرز ہیں، کئی مسلمان لائرز ہیں۔ بولے دنیاوی پڑھائی تو پوری پڑھ لیے، انجینئرز ہیں، سب پڑھ لیے دنیاوی پڑھائی، لیکن دین سے پیدل ہے۔ ڈاکٹر ہے، طہارت کے مسئلے نہیں معلوم ہے، ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ جا رہا، بات بات پہ بول دے رہا روزہ مت رکھو، روزہ مت رکھو۔ ارے معلوم تو کر کے روزہ کب رہنا کب نہیں رہنا، کس کے اوپر عذر شرعی آتا کس پہ نہیں آتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آج ڈاکٹروں کی کثرت ہے، انجینئروں کی کثرت ہے، پروفیسروں کی کثرت ہے، آج قلت ہے تو مسلمانوں کی قلت ہے۔ آج مسلمانوں میں مسلمانوں کو ڈھونڈنا پڑ رہا ہے۔ کیا خوب کہا تھا علامہ اقبال نے، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی ہو نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی ہو نہ سکا۔ دیکھیں آپ بات حاصل کلام کی طرف لے جا رہا ہوں، اولاد کو صحیح تربیت دیجیے، صحیح تربیت دیجیے۔ آپ اپنے بچے کو اچھی تربیت دیں گے، دین کے مطابق آپ چلائیں گے، پہلے آپ دین کے اوپر رہیں گے تو اولاد دیکھ کے سیکھیں گی۔ بچوں کے لیے سب سے بڑا آئیڈیل جو ہے ان کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ بابا دال لے کے سو رہی، جی اماں نماز نہیں پڑھ رہی، تو انہیں مسجد کو کہاں جائیں گا؟ بابا سگریٹ مار لیتے بیٹھے ہوئے، چبوترے کے اوپر بیڑی مار لیتے بیٹھے ہوئے، نہیں بڑا ہو کے بیڑی ماریں گا، بڑا ہو کے بیڑی ماریں گا، کہ باپ سے وراثت میں مل رہی بیڑی اس کو۔ شراب کا نشہ، یعنی آپ دیکھیں جتنے لوگ شرابی ہیں ان کی 70% ان کی اولاد شرابی ہوتی ہے،
تو آپ اپنی اولاد کو کیسی تربیت دے رہے ہیں؟ سوچیں آپ، یہ بھی گناہ ہے اپنی اولادوں کے سامنے گناہ کرنا، اپنی اولادوں کے سامنے ایسے شوق کرنا کہ ان کو تباہ کر دے، یہ گناہ ہے۔ اگر آپ واقع اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آدمی مر جاتا ہے، آدمی مرے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا آدمی مر جاتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں سکتا، حج نہیں کر سکتا، یعنی انہیں نیک عمل نہیں کر سکتا مرے بعد، یعنی اس کا رجسٹر جو حسنات کا ہوتا، اس کا رجسٹر، اس کی کاپی جو ہوتی نا، جو نیکیوں کی ہوتی، وہ بند کر دی جاتی۔ اب مر گیا، اب کوئی جسمانی عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کے بعد بھی ایسی چیزیں ہوتی ہے جو مومن کو قبر کے اندر بھی ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی؟ کہا کہ اگر اچھا کام کیا تھا، لوگوں کے بھلے کے لیے کیا تھا، مثال کے طور پر کوئی کنواں کھود دیا تھا، جب تک لوگ پانی پئیں گے مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد بنا دی تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک نماز پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہاں پر توجہ فرمائیے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کسی کو علم سکھایا تھا، کیا کیا تھا بولیے؟ کسی کو علم سکھایا تھا، جب تک اس علم پر عمل ہوتا رہے گا مرنے والے کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی آخری میں ارشاد فرماتے ہیں اولاد صالح، نیک اولاد، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہے نیک اولاد کسی نے اگر چھوڑی ہو، جب تک اولاد زندہ رہے گی، جب تک اس کی اولاد نیک عمل کرتی رہے گی، بلکہ اس کی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد بھی عمل کرتی رہے گی، تو مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بولے بچہ جو ہے، بات حاصل کلام آدھے منٹ میں تقریر ختم کر رہا ہوں، بچہ جو ہے انگلش بولنا، ارے برابر بولیے آپ، کون روکے آپ کو انگلش بولنے سے؟ بچہ بڑے کانوینٹ اسکول میں پڑھنا، بولے کون روکے آپ کو پڑھانے سے؟ اچھی یونیورسٹی میں پڑھنا، جی پڑھائیے آپ، لیکن اس کو دین کی تعلیم دیجیے۔ دین گھر سے ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے؟ دین گھر سے ملتا ہے۔ اپنی اولادوں کو اچھی تعلیم دیجیے، اپنی اولادوں کو اچھا طریقہ بتائیے، تاکہ وہی اولاد جب بڑی ہو، وہی بچہ جب بڑا ہو تو جب اس کی شادی ہو جائے تو وہ بیوی کا بھی حق ادا کر سکے، بیوی کا بھی حق ادا کر سکے۔ آج جو رشتہ کیا جا رہا ہے، بات حاصل کلام کی طرف، رشتہ کیا جا رہا ہے، بولے ویل سیٹل ہونا، فلاں کا رہنے والا، یہاں کا رہنے والا، چھوٹی فیملی۔ پچھلا جمعہ میں نے عرض کیا تھا، یہ تمام کوالٹی یتیم خانے کی کوالٹی دیکھ کے اس کو دے رہے ہیں، یتیم خانے کی کوالٹی دیکھ کے اس کو دے رہے ہیں۔ اور حال یہ ہو گیا کہ جتنی بڑی بڑی شادیاں ہو رہی، ان میں شرائط کیا ہوتے ہیں؟ چھپی ہوئی شرط یہ ہوتی ہے کہ بچے کو اگر اماں بابا ہے تو انہیں چھوڑ کے بیوی کے ساتھ رہنا، بیوی کے ساتھ رہنا۔ تو یہ حال پر ہماری قوم آ چکی ہے جہالت میں۔ بچے والوں کے بھی مانگا اتیش ہے، بچیاں والوں کے مانگا بھی اتیش ہے۔ ہر باپ کو چاہیے، میں آپ کی اس عدالت میں، میں آپ کی اس موجودگی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو کیا ایسے آدمی کے سپرد کریں گے جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی گناہگار ہو جائے؟ نہیں کریں گے۔ کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ برا ہو، کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی جہنم کے راستے پر جائے۔ اگر آپ پیسوں کی بنیاد پر رشتہ کر کر، اگر آپ دولت کی بنیاد پر رشتہ کر کر اپنی بیٹی کا نکاح اگر کسی جاہل سے کر رہے ہیں، تو وہ باتوں باتوں میں طلاق کا علم نہیں رکھ کر بچی کو اگر طلاق دے دیا تو خالص زنا ہو رہا ہے، آپ کی بچی گناہگار ہو رہی ہے۔ آج مسلمان کو چاہیے کہ وہ طلاق کے مسائل سیکھے، کیا سیکھے؟ طلاق کے مسائل سیکھے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے حیات باقی رکھی تو آنے والا جمعہ، مکمل جمعہ، طلاق کے اور خلا کے مسائل کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والا جمعہ آپ اول ساعت میں رہے، اول ساعت یعنی جلدی رہے، ٹائم پر رہے۔ بہت بہترین آپ کے لیے معلوماتی چیز ہے، کیونکہ جس کو طلاق کے مسائل نہیں معلوم ہے نا،
وہ آدمی کب اپنی بیوی پر حرام ہو جا رہا، بیوی کب حرام ہو جا رہی، وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس کا آنے والا جمعہ انشاءاللہ طلاق کے مسائل پر ہماری گفتگو ہوگی، اور آپ تمام سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بول سکتے، آپ ہم کو آ کے بول سکتے کہ جمعہ میں کون سا خطاب ہونا ہے، کس عنوان کے اوپر ہونا ہے۔ آپ حضرات کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، آپ اگر سامنے آ کے نہیں بول سکتے تو آپ فون کروا کر بولیے، آپ تاج بھائی سے آ کر بول سکتے، آپ مسجد کی کمیٹی سے بول سکتے کہ مولانا کو بول کے یہ عنوان پہ تقریر کروائیے۔ آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، گزارش کرتا ہوں کہ ضرور تشریف لائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس بزم کو آنے جانے سننے سنانے والوں کو حاسدین کی حسد سے، جابرین کے جبر سے، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں ادا نہیں کرے تیزی کے ساتھ سنتیں ادا فرما لیجیے۔